ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سبینہ زیدی۔ پیش ہے پروگرام کربلا ایک درس کا۔ جیسا کہ ہمارے ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ واقعات کربلا کردار سازی کی بے مثل نظیر پیش کرتا ہے۔ تاریخ انسانی میں ہزاروں واقعات پیش آئے ہیں، لیکن کسی واقعے نے ایسا اثر نہ دکھایا جیسا کہ واقعہ کربلا نے دکھایا۔ یہ واقعہ ہر دردمند دل کی آواز ہے، ہر دور کے مظلوموں کو ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا حوصلہ دیتا ہے، جسے ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جہاں 3 دن کی پیاس کے باوجود اللہ کی محبت، حق کے راستے میں آنے والی مشکلوں پر صبر، عزم، حوصلہ، جوش، جذبہ، حق کی پیروی، رشتوں سے محبت اور ان کے ساتھ نیک سلوک، اصحاب کے جذبے اور فداکاری کی قدردانی، مہمان نوازی، غرض کی ہر انسانی کمال کی اعلیٰ ترین مثال موجود ہے، اور کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت کے مقابلے میں ذرہ برابر سمجھوتا نہیں۔ وہیں یزیدی دشمن کا کردار ایسا کہ جہاں عیش و عشرت، خدا سے بیزاری، خود غرضی، چاپلوسی، اقتدار کی بھوک، بے دینی، بد کرداری، غرض یہ کہ ہر وہ خرابی جس پر انسانیت شرمسار ہو، لہٰذا جو حق پرست ہوگا اسے یہ سب اچھا نہیں لگے گا اور وہ ایسے ظالم افراد کی حمایت ہرگز نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید جیسے فاسق اور فاجر شخص کی بیعت کرنا امام حسین علیہ السلام کو ہرگز منظور نہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینے یعنی اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے دور ہوئے۔ حق کے نمائندے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آدم سے لے کر باقی انبیاء اور پیغمبر اسلام سے لے کر تمام ائمہ معصومین علیہ السلام خود دین خدا کے محافظ اور رہنما تھے، جن کا مقصد دین الہی کو بچانا اور ہر نقصان سے محفوظ رکھنا تھا اور اس کو صحیح شکل میں دنیا والوں تک پہنچانا تھا۔ مگر شیطانی نمائندہ یزید بظاہر انسانی شکل میں تھا مگر شیطان تھا، اور اسی وجہ سے وہ دین خدا کو ختم کرنا یا اس کی شکل کو بگاڑنا چاہتا تھا تاکہ صحیح خدائی پیغام لوگوں تک نہ پہنچے۔ اللہ کے دین کے رہبر اور محافظ چاہتے تھے کہ اسلامی سماج دین الہی کا پابند ہو، لیکن شیطان نے پہلے ہی دن سے فیصلہ کر لیا تھا کہ نسل انسانی کو خدائی دین سے دور رکھ کر اللہ کی نعمتوں سے بہرمند نہیں ہونے دے گا اور کسی بھی طرح سے اسے جنت کی سیر نہیں کرنے دے گا۔ لہٰذا اس نے پورا زور لگا کر انسانی شکل میں اپنا سراپا یزید کی صورت میں مجسم کر دیا۔ اس کو یقین تھا کہ اگر یزید کامیاب ہو گیا تو پھر پوری نسل انسانی میں صحیح دین الہی کا ماننے والا اور اس کی پابندی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس طرح ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا اور آدم کے سامنے اپنی رسوائی کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا۔ شیطان نے اس منصوبے میں پوری انسانی نسل کے ظالموں کی تاریخ کا جائزہ لیا اور اس کام کے لیے یزید کو مکمل پایا، کیونکہ ساری خصوصیات یزید کے سراپے میں موجود تھیں۔ لیکن الہی نمائندے نے اپنے تمام ہادیان دین کا پیکر بن کر برائیوں کو ایسی شکست دی کہ شیطان کی صورت میں آنے والا یزید اپنی اصل صورت سے زیادہ انسانی وجود میں آ کر بدنام اور رسوا ہوا۔ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی اور اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کی قربانی پیش کر کے نسل انسانی پر وہ احسان کیا ہے جس کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ جس طرح سے پورا سلسلہ ہدایت انسانی نسل کو دین خدا اور پیغام الہی کا پابند بنانا چاہتا تھا، کربلا کے بعد اس کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ تاریخ میں اس سے پہلے بھی اس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں، مگر اتنے بڑے پیمانے پر دین الہی کی دشمنی سامنے آئی تھی
اور نہ ایسی قربانی پیش آئی کہ جس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں۔ کربلا میں ہر سن و سال کی قربانی کا مقصد بھی شاید یہی تھا کہ کربلا کا پیغام اور اس کے اثر سے خدائی دین و مذہب کی پابندی ہر سن و سال کے شخص میں پائی جائے۔ کربلا کا مقصد ہر زمانے کے ہادیان دین کا مقصد تھا، لہٰذا کربلا کو زندہ رکھنا ہو تو دین خدا کی پابندی ضروری ہے۔ کربلا کا مقصد تھا کہ دین باقی رہے، لہٰذا انسان کو دیندار ہونا لازمی ہے اور اپنی جنریشن کو دین الہی کا پابند بنانا ہمارا اہم فریضہ ہونا چاہیے۔ دین الہی کے پابند کربلا کے افراد 86 برس کے بوڑھے ہوں، چاہے کم سن اور نوجوان 6 مہینے کے علی اصغر اپنے اعتبار سے دین خدا کے پابند تھے۔ بزرگوں کے ساتھ جوانوں یا کم سن بچوں کی قربانیاں رہتی دنیا تک لوگوں کو آواز دیں گی کہ اگر کربلا والوں کی یاد منانا ہے تو دیندار بنو۔ صبح کی اذان کے وقت علی اکبر کی جوانی کا خیال کرو، ضعیفی اور بڑھاپے میں تیروں کی بارش میں عبادت پروردگار سے غافل نہ رہنا، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ جیسے شجاع اور بہادر کو یاد کرنا، دین کے لیے جان دینا ہو تو اون محمد اور قاسم کو یاد کرنا، زندگی کی خوشیوں میں لگے ہو اور خدا کا نمائندہ آواز دے اور نصرت کے لیے بلائے تو زندگی کی امنگیں چھوڑ کر وہب کی طرح حق کے لیے فدا ہو جانے کا جذبہ رکھے۔ مرضی امام کی پاسبانی کے لیے جوش شجاعت کا گلا گھونٹنا پڑے تو عباس ابن علی کی طرح حق وفاداری ادا کرے۔ حق کی حمایت میں راحت اور آرام چھوڑ کر زحمت و مشقت کا انتخاب کرنا ہو تو حر کی طرح فیصلے کی جرت پیدا کرے۔ اور آخر کار دین خدا کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام 6 مہینے کے پیاسے بچے کو گود میں لے کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ امام ان ظالم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم اس بچے کو پانی پلا دو، اس کی کیا خطا ہے؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں پانی پی لوں گا تو میں اسے زمین پر لٹا دیتا ہوں، تم اس بچے کو پانی پلا دو۔ مگر فوج یزید کے ایک بہت ہی خبیث حیوان نما شخص نے اسے تیر کا نشانہ بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بے دین اور دیندار کا کیا فرق ہے۔ یزید کے لشکر کے بے دین لوگوں کو دین خدا اور قانون الہی کا ذرہ برابر لحاظ نہیں تھا، اسی لیے معصوم اور پیاسے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ تاریخ میں یہ حیوانیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہی رسول کے نواسے امام مظلوم نے اللہ کے رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے نسل انسانی کو بتا دیا کہ اللہ کا دین باقی رہے۔ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری نیت اچھی ہو تو اللہ خود مدد فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، کربلا کی جیسی قربانیاں اتفاقی نہیں ہوتی، اس کے لیے پاکیزہ نسل اور پاکیزہ کردار، پاکیزہ غذا، پاکیزہ ماحول، پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ ان کا کردار آئینہ ہے۔ ان کی تربیت کا ان کرداروں میں اتنی کشش تھی کہ پاکیزہ آغوش کے چنے ہوئے جوہر حسینی قافلے میں شامل ہوئے، اور اس طرح سے پاکیزہ نسل نے قربانی ادا کی اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر کبھی کوئی یزید سر اٹھائے تو کربلائی قوم اس کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ ہر وقت میں حق اور باطل میں ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، لہٰذا حق پرست قوم ہی اس کا جواب دے سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہر آدمی ذمہ دار ہے کہ اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کرے۔ ایسا کرنا ہر شخص کا فریضہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Yeah.